شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں جو احباب حاضر تھے آپ کے ذہنوں میں ہوگا قرآن مقدس کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے یہ رشد و ہدایت کے لیے کتاب ہدیٰ قرآن مقدس نازل فرمایا ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے گزارنے کے لیے اللہ نے ہدایات نہ دی ہوں۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، تجارت ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، ہر قسم کے انسانوں کی زندگی سے متعلق جو مواقع ہیں، ہر موقع کی مناسبت سے اللہ نے اس میں ہدایات دی ہیں۔ حتیٰ کہ آپس میں اگر جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے میں بھی قرآن مقدس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے اور قرآن مقدس ہی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ انحکم بینہم بما انزل اللہ۔ یہ جھگڑا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہو، حق کو واضح کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ یہ جھگڑا کسی مالی معاملات میں، حتیٰ کہ خاندان کے افراد کی وراثت کے معاملات میں
جس قسم کا بھی کوئی اختلاف ہو، ہر اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات میں حکم اور فیصل تسلیم کرے، اللہ کی کتاب کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی۔ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اگر اپنے فیصلے اور اپنے معاملات دوسرے قوانین اور ذرائع کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اختلافات تو بڑھیں گے لیکن اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پیچھے چلنے اور قرآن کی اتباع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلا حق تو قرآن کا ہے نا، پڑھنے کا۔ تو جہاں 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک، میرے پیغمبر ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے اتلو، اس کی آپ تلاوت فرمائیں۔ قرآن کی تلاوت، پھر قرآن کا فہم اور تدبر، اور پھر قرآن پر عمل، یہ انسان کو پستیوں سے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کا قرب نصیب فرماتا ہے۔ جو لوگ اپنے فیصلے قرآن سے نہیں کراتے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ گویا کہ تنبیہ فرمائی ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں، فاولئک ھم الکافرون، اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الفاسقون۔ یہ ایک ہی رکوع ہے سورۃ المائدہ کا 6 پارے میں، جہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن سے ہٹ کر فیصلے کرنے والوں کو کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، یہاں حکم دیا جا رہا ہے آپ فیصلہ کریں میرے پیغمبر اس کتاب کے ذریعے جو ہم نے نازل کی ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ فرمایا کہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے مہیمنن، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ یہ جو آیات ہیں جن کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے اختلافات، ان کو ختم کرنے کے لیے، قرآن سے فیصلہ کرانے کے لیے، قرآنی قوانین پر، قرآنی جو قوانین ہیں ان کی اتباع کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، جہاں جہاں بھی قرآن کو حکم اور فیصل بنایا گیا، اگرچہ وہ دور کتنا ہی گیا گزرا دور کیوں نہ ہو، قرآن ایسی روشن ہدایت ہے، یہ ضرور رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں معیشت کے لیے، سودی نظام کے لیے کئی مواقع پر عدلیہ میں بینچ بنے، جج جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے، بالآخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے
کہ ہمارا نظام سودی نظام ہے، اس نظام کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی ہمیں اتباع کرنی ہوگی۔ حال ہی میں عدلیہ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے معاملات میں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اللہ نے اس کو جنگ قرار دیا ہے۔ کون ہے بھلا جو اللہ اس کے رسول سے جنگ جیت جائے، کامیاب ہو جائے؟ اور جب ہم حالت جنگ میں ہوں اور جنگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہو تو کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پھر پریشانیاں ہوں گی، پھر قرضے ہوں گے، پھر ہمارے ہاتھوں میں کشکول ہوگا، پھر ہم بھکاری ہوں گے، پھر ذلت اور رسوائی سے ہم نکل نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل جنگ کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو سود کو۔ جس وقت یہ اعلان کیا گیا ما بقیہ، اب جتنا بھی سود باقی ہے چھوڑ دو، لیکن آگے اللہ نے شرط لگائی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو پھر سود چھوڑو۔ میرے خیال میں باضمیر مسلمان کے جھنجھوڑنے کے لیے اتنا جملہ کافی، ان کنتم مؤمنین، مومن ہو تو چھوڑ دو، یا تو کہہ دو کہ ہم مومن نہیں، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وَمُهَيْمِنًا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، کتنی واضح انداز میں کہا جا رہا ہے باقی جو سود ہے اسے چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو، مومن نہیں تو پھر کافروں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، وہ تو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برسر پیکار ہیں، تم بھی اپنا شمار انہی لوگوں میں کرا لو۔ اور اگر مومن ہو تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر سود کے نظام کو چھوڑ دو۔ اچھا نہیں چھوڑتے، اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، سودی نظام کو نہیں چھوڑ سکتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ گناہوں کی فہرست بنا لیں، شرک سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے گناہ تک، کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ نے اتنا سخت جملہ نہیں فرمایا، چاہے کفر ہو شرک ہو، لیکن سود والے گناہ کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابل آنے والا کبھی بھی کامیاب زندگی گزار نہیں سکتا۔ یہ حکم، یہ احکامات ملیں گے کہاں سے؟ قرآن سے، لیکن ہمارا قرآن سے تعلق کتنا باقی ہے؟ ایک واجبی سا تعلق، دم کرنے کے لیے، برکت لینے کے لیے، مردے کو بخشوانے کے لیے، اس کے علاوہ قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے کہ ہم اپنے معاملات کا فیصل، حکم قرآن کو بناتے ہوئے قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں۔ کتنے معاملات ہیں ایسے ہمارے، ہم تو بھائی حقیقت میں قرآن کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، جس قرآن نے
ہمیں رہنما اصول سکھانے تھے، وہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ، من اعرض عن ذکری، جو شخص بھی میری آیات سے، میرے قرآن سے منہ پھیر کر جانے والا ہے، اعراض کرنے والا، قرآن کے حکموں کو پس پشت ڈالنے والا، من اعرض عن ذکری، میرے قرآن سے اعراض کرنے والا جو بھی بندہ ہو، من اعلیٰ ہو ادنا ہو، پڑھا لکھا کہلانے والا ہو یا جاہل ہو، اس کی تخصیص نہیں کی اللہ نے، جملہ من کوئی بھی ہو، جس نے بھی قرآن سے منہ پھیرا ہے، فرمایا سب سے پہلے اس کی سزا ان لہ معیشۃ ضنکا، معیشت تو سمجھتے ہو، دنیا کی زندگانی، دنیا کے امور، مال و دولت کے معاملات، اللہ کہتے ہیں پہلی سزا یہی دیتا ہوں میں قرآن سے اعراض کرنے والوں کو کہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ پہلی سزا قرآن چھوڑنے کی، قرآن سے منہ موڑنے کی، اللہ کی طرف سے یہ سزا کہ اللہ ان لوگوں کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہے؟ معیشت۔ پھر اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو قرآن سے ہمارا تعلق کتنا؟ جب قرآن سے اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے تو آج سے 1400 سال پہلے وارننگ دے دی گئی تھی کہ قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو تمہاری معیشت تباہ و بربادی کا شکار ہوگی۔ وہ بربادی آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے اس چھوٹے سے خطے میں نہیں رکھی؟ سورۃ الذاریات ہے 26ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں انسانی جسم، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے، وَفِي الْأَرْضِ، زمین کو اللہ نے اس کے لیے اپنی قدرت کی نشانی اور دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ زمین کیا ہے؟ کیا کچھ اللہ نے اس کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ سونے چاندی کے ذخائر ہوں، تانبا اور کاپر کے ذخائر ہوں، پٹرول جیسی خاموش معدنیات ہوں، کیا کچھ ہے جو اللہ نے اس زمین کی تہ میں نہیں رکھا؟ اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ گنیں گے، وہ کوئلے کے ذخائر ہوں، وہ پٹرول کے ذخائر ہوں، بہت کچھ اللہ نے زمین میں رکھا، اور ہمارے اس چھوٹے سے ملک میں یہ ساری نعمتیں اللہ نے وافر مقدار میں رکھی۔ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ بلوچستان، آبادی اس کی اتنی نہیں ہے، لیکن جتنی نعمتیں اللہ نے وہاں چھپا کر رکھی ہیں، اگر ہمارے پاس امانت اور دیانت دار افراد ہوں، قوم کے خیر خواہ لوگ ہوں، صحیح وسائل کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے ہم ان معاملات کو سنبھال لیں، قیامت تک پاکستانی قوم اپنی ہی زمین کے اندر چھپی ہوئی ان نعمتوں کو استعمال کرتی رہے، قیامت تک یہ ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن ہم ہیں ہڈ حرام، ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، بے ایمانی سر سے لے کر پاؤں تک کوٹ کوٹ کر بھری ہے ہمارے اندر، رہ گئی خیر خواہی،
ہم تو اپنی اولادوں کے بھی خیر خواہ نہیں، ماں باپ کے بھی خیر خواہ نہیں، تو پھر کسی اور کے کیا خیر خواہ ہوں گے؟ نتیجتاً غیر قومیں باہر کے ملکوں سے آتی ہیں، ہم ان کو ٹھیکے دیتے ہیں، وہ روپے میں سے 4 آنے ہمیں دیتے ہیں، 75 پیسے کے فوائد خود لے جاتے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمیں کرنا کچھ نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، قرآن سے اعراض کر کے منہ موڑ کر زندگی گزاریں گے تو معیشتاً ضنکا، اللہ نے پہلا ٹھپا ہی یہی لگایا ہے کہ میں تمہاری دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا، محتاج ہو کر رہو گے، محتاج ہو کر، فقیر ہو کر۔ ظاہر ہے کہ ہماری کامیابی اللہ اس کے رسول کے حکموں میں ہے۔ ابھی جو عدلیہ کا فیصلہ آیا ہے، سنا ہے کہ پاکستان کی حبیب بینک مقابل کھڑی ہو رہی ہے عدلیہ کے اس فیصلے کے مقابل۔ ہم جا کر کیس دائر کریں گے کہ عدلیہ نے جو سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ بینک خود بذات خود کیا بینک ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں، یہی مسلمانوں کا ہی مال ہے، انہی کے اکاؤنٹس ہیں، انہی کا پیسہ ہے جس کے بل بوتے پر وہ بینک چل رہا ہے۔ وہ بینک اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے عدلیہ میں کیس دائر کرے گا، مسلمان آنکھیں بند کر کے تماشا دیکھتے رہیں گے؟ پھر رونا دھونا کس بات کا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہماری معیشت، ہماری بربادی، ہم ہلاک ہو گئے، ہمیں تو قرض بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، جو قرض دیتا ہے وہ اپنی منمانیاں ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے، ہم ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنے والے کے لیے رب کی طرف سے پہلی سزا معیشتاً ضنکا، دوسری سزا کیا ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، ایسے شخص کا حشر ہم کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جب اللہ اندھا کر کے اٹھائیں گے، دنیا میں قرآن سے منہ موڑ کر زندگی گزارنے والا اللہ سے کہے گا رب، اے میرے رب، لم حشرتنی اعمیٰ، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میری دونوں آنکھیں سلامت تھیں، میں سب کچھ دیکھتا تھا، نظر آتا تھا، اللہ آج تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت دیں گے تو قیامت کے دن نقل پہلے سے کر دیا ہے قرآن میں۔ ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن میری آنکھیں اسی طرح سلامت ہوں جس طرح دنیا میں سلامت ہیں؟ تو پھر آنکھیں کھول کر قرآن کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، جب بندہ یہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو اچھا خاصا دیکھ بھال کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، کذالک اتتک آیاتنا، میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، کس شکل میں؟ قرآن کی شکل میں۔ فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، میری آیات تو آئی تھیں، ایمان والو سود کو چھوڑ دو۔ فنسیتہا، آیات تو آئی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا، جس طرح دنیا میں تو نے میری آیات کو بھلائے رکھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم بھی تجھے بھلا چکے ہیں۔ یہ بھلا دینے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، نہیں، نعمتیں جسم میں
پیشانی پر لگی یہ آنکھیں بھی اللہ چھین لیں گے، اور پھر جو سزا ہوگی جہنم کی صورت میں اس کا تو ادراک اس دنیا میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرا قرآن سن کر تیرے جسم میں حرکت نہیں آتی، خوف طاری نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میں پہاڑوں کو بھی عقل و شعور عطا کرتا، علی جبل، جبل اور پہاڑ کو بھی عقل و شعور اگر میں عطا کرتا، اور پھر یہ قرآن ان پہاڑوں پر میں نازل کرتا، میرے بندے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، تو دیکھتا یہ بھاری پہاڑ، مضبوط چٹانیں، یہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ جیسی عظیم اللہ کی قدرت کی نشانی اور مضبوط پتھر بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر کیا ہو گیا ہے انسان، تیرے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہیں مگر تیرے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ دل ہے نا، دل، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پہلا پارہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسانوں کے دل کیسے کیسے سخت ہیں، بعض دل پتھر کی طرح، بعض ایسے کہ اس سے بھی زیادہ سخت، او اشد قسوہ، یہ دل ہیں۔ لیکن پتھر کیا ہے، ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، حالانکہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو کہتا ہے پانی بہ رہا ہے، رب کہتا ہے وہ میرے خوف سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء، بعض پہاڑ پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے، تو کہتا ہے پانی ہے، رب کہتا ہے اس کے آنسو ہیں۔ ان منہا لما یہبط من خشیۃ اللہ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یہبط من خشیۃ اللہ، بھاری چٹان جی اوپر سے گری ہے، کوئی گرانے والا نہیں، بنانے والے نے جہاں اس کو رکھا تھا وہاں رہی، کتنا عرصہ رہی، بالآخر اوپر سے گرانی شروع ہوئی، پتھر گرنے شروع ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں پتھروں میں بھی بعض ایسے ہیں لما یہبط من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں کہ اللہ کہیں ہمارے اوپر بھی تیرا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن بندوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی اچھی طرح خبر ہے، اللہ جانتے ہیں۔ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں، اندھیرے ہوں گے تمہارے لیے، اللہ کے لیے روشنی اور اندھیرا سب برابر، اللہ کی ہر ایک کے عملوں پر نظر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن اللہ نے صرف اس لیے نازل نہیں فرمایا، مطلب کی چیز اس میں سے لے لیں، جو حکم ذرا مشکل لگے اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، یہ تو یہودیت کی خصلت ہے جسے اللہ نے سورۃ البقرہ پہلے پارے میں بیان فرمایا کہ اللہ کی آیات بینات جو تورات کی شکل میں ان کے پاس تھیں وہ یہی کرتے تھے، بعض آیات پر ایمان رکھتے، بعض آیات کا انکار کر دیتے۔
اگر ہم بھی قرآن کی بعض آیات کو ماننے والے بنیں اور بعض احکامات ہمیں مشکل لگیں تو پھر ہم میں ان میں کیا فرق رہے گا؟ اللہ نے جو یہودیت کی اس خصلت کو قرآن میں بیان کیا ہے وہ محض پہلے لوگوں کا قصہ تو نہیں سنایا، یہ تو عبرت کے لیے اللہ نے بات بیان فرمائی ہے کہ تم عبرت حاصل کرو اس سے۔ عزیز بھائیوں، دعوت میری یہی ہے، ہم قرآن کو سمجھنے والے بنیں، ہم قرآن کو وقت دیں، قرآن کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ حصہ تو وقف کریں، کچھ وقت تو مقرر کریں کہ اتنا وقت ہمارا قرآن کے لیے ہوگا۔ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، ایک صفحہ، ایک رکوع ترجمے کے ساتھ اگر آپ روزانہ سیکھنا شروع کر دیں، دنیا داری کے امور کے لیے کئی گھنٹے ہمارے پاس وقت ہے، قرآن کے لیے 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی ہم نہیں نکال سکتے۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے دنیا میں تو رہنمائی کرنی ہی ہے، قبر میں بھی یہ پہرے دار بن کر آئے گا، حشر میں بھی یہ ساتھ ہوگا، حشر میں بھی یہ ساتھ ہوگا۔ قرآن والے جو لوگ ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن ان کو کھڑا کریں گے، تمہیں حساب نہیں دینا، تم لوگوں کے لیے سفارش کرو کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ کس کو؟ یا اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، میری خدمت کرنے والا یہ جو بندہ تھا، اللہ تو اس کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے درسگاہیں تعمیر کرنے والے، قرآن کے نسخے تقسیم کرنے والے، قرآن والوں کے لیے سہولیات عطا کرنے والے، اللہ قرآن والوں کو ایسے لوگوں کی سفارش کے لیے کھڑا کریں گے کہ تم شفاعت کرتے جاؤ، میں ان کو معاف کرتا جاؤں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں رکھیں۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ ایک منظر بیان فرماتے ہیں، جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ دلیل ہوگی کہ یہ پاس ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بھاگا بھاگا اپنے قریبی عزیزوں کے پاس جائے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ پڑھ کے دیکھو، رزلٹ آیا ہے میرا، 100% نمبر لے کر پاس ہوا ہوں میں۔ کیا خیال ہے جس وقت رزلٹ آتا ہے، وہ پرچہ بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خوشی خوشی یہی منظر نہیں ہوتا؟ اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں جیسے ملے گا تو یہ دلیل ہوگی یہ پاس ہے۔ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کہے گا پڑھو میری کتاب، پڑھ کے دیکھو، حساب ہو گیا ہے میرا۔ میں تو قیامت کے دن پر کامل یقین رکھتا تھا، رب سے ملاقات پر میرا یقین تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ تو ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، جنت کے اونچے درجوں میں ہوں گے، عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے، پھل ہوں گے جو ان کی طرف جھکے آ رہے ہوں گے، ان کو پھلوں کی طرف بھی نہیں جھکنا پڑتا۔ جنتیوں کو اللہ جو انعام دیں گے پھلوں کی صورت میں، فرمایا دنیا میں یہ میرے حکموں کے پیچھے چلتے تھے، روزی ان کے پیچھے چلا کرتی تھی۔ جنت میں بھی یہ اگر لیٹا ہوا ہے، دل چاہے گا کہ فلاں درخت کا پھل کھاؤں، اسے نہیں اٹھنا پڑے گا، قطوفها دانیہ، اللہ اس پھل کو حکم دیں گے تو اس کے منہ کے قریب آ جا۔ پھر اللہ کہیں گے کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا میں غربت میں گزارا کیا تھا، تھوڑے مال پر قناعت کرتے ہوئے،
روکھی سوکھی کھا کر، دال ساگ کھا کر تو نے گزارا کیا تھا، بڑی تنگی کے دن تو نے گزارے ہیں، اب جنت میں آیا ہے تو کلو وشربو، کھاؤ پیو، بے حساب رزق۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، پھر ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جیسے ہی نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، یہ دلیل ہوگی کہ یہ فیل ہو گیا۔ دنیا میں مہلت دی تھی ان کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تبارک الذی سورت پڑھنے والو، الذی خلق الموت والحیات، زندگی موت اللہ نے پیدا کی ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس اچھے عمل لے کے آنے والا کون ہے۔ زندگی اس لیے دی ہے، بیلنس لے کر آنے والا، یہی کہا ہے اللہ نے، بنگلے بنا کر آنے والا، اقتدار کی جنگ لڑنے والا، حکومتی امور کے پیچھے بھاگنے والا نہیں، ایکم احسن عملا، اچھے عمل لے کر آنے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں زندگی میں نے تمہیں اس لیے دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جیسے ہی الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا نا، پتہ چلے گا یہ فیل ہے، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میرا یہ نامہ اعمال آج میرے سامنے ہی نہ آتا، مجھے نہ ملتا یہ نامہ اعمال۔ کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، کاش میں اپنے یہ حساب دیکھتا ہی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا، یعنی مرنے کے بعد پھر میں زندہ ہی نہ ہوتا کہ آج میرا حساب ہو رہا ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، ارے آج تو میرا غلبہ، دنیا میں اقتدار، حکومت، آگے پیچھے پھرنے والے، خوش آمدی، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا غلبہ، میری اقتدار، میرا حکومت، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ واویلا کر رہا ہوگا، اس دن کا ہاتھ ملنا، افسوس کرنا کس کام کا؟ اللہ کی طرف سے فوراً حکم آئے گا، فرشتو خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، جاؤ جہنم سے 70 گز لمبا زنجیر لے کر آؤ، چھوڑا نہیں جائے گا، جائے پناہ کوئی نہیں ہوگی۔ نامہ اعمال سب کچھ سامنے لکھا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں لا ظلم اليوم، قیامت کے دن ہم کسی پر بھی ظلم نہیں کریں گے، جو کیا ہے وہی اس کے سامنے ہوگا۔ 15ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں بندے کو جب نام اعمال دیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، خود اپنا نام اعمال پڑھ، یعنی کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لکھا ہوا سامنے ہے، ایک ایک عمل لکھا ہوا، اقرأ کتابک۔ اللہ کہیں گے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، کسی اور کو حساب لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر عمل جو لکھا ہوا ہے تیرے سامنے، 70 گز لمبا زنجیر لے کر آؤ، اس کو جکڑو، جکڑ کے اس کو جہنم کی آگ میں اودھے منہ ڈال دو۔ یا اللہ اس کا جرم کیا ہے؟ کس جرم کی پاداش میں زنجیروں میں جکڑ کر اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے دنیا میں۔ آج جہاں ہمیں اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت میں وہ سزا بھی بتائی، وجہ بھی بتائی۔ وجہ، جرم کون سا ذمہ لگے گا، فرد جرم جو عائد ہوگا کون سا ہوگا، فکر ہونی چاہیے نا۔ جرم کون سا ذمہ لگے گا کہ 70 گز لمبا زنجیر ہے، 70 ذراعا فاسلکوہ، جکڑا جا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں خذوہ، پکڑو اس کو، اب یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔
اللہ کہتے ہیں جرم اس کا یہ ہوگا انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ کرتا تھا، اللہ کرتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی عظمتوں پر اس کا ایمان نہیں تھا، اللہ کی طاقتوں پر اس کا ایمان نہیں تھا، اللہ کی بڑائی پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ یہ بڑا کس کو سمجھتا تھا؟ بڑا تو میں ہوں، میں نے جو وعدہ کر رکھا تھا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12ویں پارے کی پہلی آیت، پہلی لائن، ٹائٹل ہے اس کا 12ویں پارے کا۔ اللہ کہتے ہیں انسان تو اشرف المخلوق ہے، جانور اور درندے بھی بڑے بڑے ہیں، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کا رزق بھی میرے ذمہ ہے۔ تو اپنی معیشت کو چلانے کے لیے کہتا ہے سود کا نظام چلے گا تو مجھے روزی ملے گی، میرے رزق کے اسباب بنیں گے، رازق تو میں تھا۔ جب میرا وعدہ یہ ہے کہ تو بہت بڑا ہے، ساری مخلوقات میں سے شرف کا تاج میں نے تیرے سر پہ رکھا ہے، تو دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانے لگا۔ وعدہ میرا تھا کہ رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی روزی میں دیتا ہوں۔ یا اللہ کس کس کو ملتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین، یعنی ظاہری لفظوں میں کہہ سکتا ہوں، اس کے مفہوم میں اللہ کہتے ہیں ہر کیڑا مکوڑا ہے، کوئی ان کا شمار، گنتی، تعداد، پاکستان نہیں پوری کائنات پڑی ہے، کہاں کہاں جنگلات میں، پانی کی تہ میں مچھلیاں، پتھروں کے نیچے کیڑے مکوڑے، کتنی ان کی تعداد ہے۔ آپ ابھی باہر نکلیں کسی سوراخ میں جا کر چیونٹیوں کی تعداد گن کے بتا دیں۔ اللہ کہتے ہیں یعلم، میں ہر ایک کا ٹھکانہ جانتا ہوں، ہر ایک کی ضرورت کو جانتا ہوں، کل فی کتاب مبین، کل، ہر ایک کی جائے ٹھکانہ ہمارے پاس کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ خبر ہے مجھے کون سا کیڑا کہاں پر ہے، کس وقت اس کو رزق دینا ہے، اس کی خوراک کون سی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ کیا خیال ہے چیونٹیوں کے کہیں ہسپتال دیکھے ہیں آپ نے؟ ان کے بینک، ان کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ وہ بیمار نہیں ہوتی، شفا ان کو کون دیتا ہے؟ یہ متوجہ کرنے والی باتیں ہیں۔ ہم سب کو قرآن کے قریب آنا ہے، قرآن ہی ہمیں اس طرح کی رہنمائی دیتا ہے کہ لوگوں جن کو تم نے رازق سمجھ رکھا ہے وہ رازق نہیں ہے، رازق تمہارا اللہ ہے، رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس طرح موت تمہارا پیچھا کرتی ہے، رزق بھی اسی طرح تمہارا پیچھا کرتا ہے۔ جب تک اپنے حصے کا لقمہ رزق والا تو دنیا میں ختم نہیں کر لے گا تب تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ اتنی یقینی باتیں قرآن و سنت کی ایک مسلمان بھلا کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ صرف یاد دہانی کی باتیں ہیں میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی۔ اللہ ہم سب کو اپنا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔